أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24. بات چل رہی ہے کون سی عورتیں انسان کے لیے حرام ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ان سے نکاح کرنا جرم ہے. پیچھے پوری لسٹ بتائی گئی ہے. اب اس آیت میں بھی تھوڑی سی بات اس کے بارے میں. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی کسی کی شادی میں، کسی کے نکاح میں کوئی عورت ہے، اب کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یا تو انتقال کر جائے یا کسی وجہ سے اگر طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں. لونڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ جب جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں اور مرد قتل کر دیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، تو اب وہ جو عورتیں ان کی ہوتی تھی دو ہی کنڈیشن ہو سکتی تھی ان کی. یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ در در بھٹکتی پھرے، بھیک مانگے، جو چاہے ان کو یوز کرے. اب یہ لونڈیوں کے بارے میں بہت مسکنسیپشن ہے، نان مسلم پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ہم نے پورا کانسیپٹ رکھا نہیں، صحیح پکچر نہیں رکھی ہم نے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں جاؤ، مارو، لوٹ کے لاؤ، ان کی عورتوں کے ساتھ جیسا چاہو ایسا کرو. ایسا نہیں. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ہر آیت، قرآن کی جو ایک آیت ہے اس کو آیت بولتے ہیں. آیت کیوں بولتے ہیں؟ آیت مطلب ہوتا ہے معجزہ، میریکل. ہر آیت میریکل ہے، اس کے پیچھے بہت سارے وزڈم اور حکمتیں ہیں. لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا سمجھتا ہے؟ ارے یہ نان سینس ہے، نعوذ باللہ. تو پورا بیک گراؤنڈ جب انسان سمجھتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. تو جب جنگ ہوتی تھی تو مرد مارے جاتے تھے اور عورتیں جو ہے بے شوہر کی ہو جاتی تھی. تو دو ہی کنڈیشن ہو سکتا تھا، یا تو ان عورتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ ادھر ادھر بھیک مانگے یا جو چاہے ان کو یوز کرے، یا پروسٹیٹیوشن کے راستے پہ چلے جائیں، جسم بیچ کر کے اپنا دھندا کریں، کمائے کھائیں. یہی ہو سکتا تھا. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ حکومت ان کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور پھر ان کو ایک جگہ رکھ کے بھی کھلانا مشکل کام ہے. اب 5,000 عورتیں آ گئی، 10,000 آ گئی تو بہت بڑا برڈن ہو جاتا. تو کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ فوجیوں کے اندر جو لڑنے والے ہوتے تھے ان کے اندر کہ تم ان کو رکھو، ان کی کیئر کرو، ان کو کھانے پینے کے لیے دو، رہنے کے لیے دو، اور تم ان کے ساتھ پھر چونکہ ان کی بھی ضرورت ہے، سیکشول نیڈ ایک فطری نیچرل نیڈ ہے وہ، اور سب کی ہے، غلام کی بھی ہے، آزاد کی بھی ہے.
تو تم ان کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتہ قائم کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہ خالی رشتہ قائم کر لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، چھوڑ دو، نہیں، ان سے جو اولاد ہوگی اب وہ تمہاری اولاد ہے. اور نکاح کرنے کے بعد پھر وہ تمہاری غلام نہیں رہیں گی، وہ تمہاری بیوی کی طرح ان سے سلوک کرنا. سوچئے کیا کوئی دھرم، کوئی ریلیجن اس طرح سے کیا عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیا؟ کہ دوسرے کی عورت جنگ میں آئی، لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان کو لے کر کے اپنا لے اور ان کو اس طرح سے انتظام دے، ان کو اس طرح سے سہولت، ان کو لونڈیاں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ پیچھے جو بتایا گیا کہ ماں سے نکاح نہیں ہے، بہن سے نہیں ہے، پھوپھی سے نہیں ہے، دو عورتوں کے ساتھ، بہن بہنوں کے ساتھ، یعنی دو بہن کے ساتھ ایک بار میں نکاح درست نہیں ہے. پھر یہاں بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ علیکم، اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تمہارے اوپر فرض. اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو لسٹ بتائی گئی ہے اس کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، جائز ہیں. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، نمبر 1، مال دے کر کے، مہر دے کر کے ان سے نکاح کرنا. اور کس لیے کرنا؟ محسنینا، بیوی بنانے کے لیے، شادی کی نیت سے. اور کون سی شکل ہو سکتی ہے؟ جاہلیت میں اور آج بھی کیا ہوتا ہے؟ لیو ان ریلیشن شپ، پیسہ دے کر کے رہو، جتنا دن چاہو رہو، اس کے بعد چھوڑ دو. یوز اینڈ تھرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے یہ نہیں چلے گا اسلام. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کلچر نہیں، یہ بہت بڑے فساد کا، کرپشن کا، بگاڑ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس عورت سے تمہارا تعلق قائم ہو اسے سیکس آبجیکٹ کی طرح یوز کر کے پھینک نہیں دینا. دیکھیے کس طرح سے کسی ٹاپک کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا دیا جاتا ہے. اب یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو، لیو ان ریلیشن شپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فریڈم. کیا ہے یہ؟ فریڈم ہے. کیوں بندھے ہوئے ہیں ایک ہی کے ساتھ پوری لائف؟ اور اس کو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان جاہل جو قرآن نہیں جانتے وہ بھی اس میں بہے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اور اس میں دیکھیے کس کی پروٹیکشن ہے؟ ویمنس رائٹ کا پروٹیکشن اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. آپ سوچئے ایک عورت ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے، جوانی میں تو اسے ایک آدمی رکھے گا، پھر وہ چھوڑے گا، دوسرا رکھے گا، پھر تیسرا رکھے گا. بوڑھی ہو جائے گی تو کون پوچھے گا اسے؟ جب وہ ماں کی عمر کو پہنچ جائے گی تو اسے کون پوچھے گا؟ کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اٹریکشن رہے گی. اور پھر اس کے لیے کیا ہے؟ بھیک مانگے گی، دنیا کے سامنے ذلیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ ایسا نہیں. کیا کرنا؟ نمبر 1 مہر دینا، پیسہ دینا. اور نمبر 2 بیوی بنانے کی نیت سے شادی کرنا. 1 ہفتے کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں. ایسا نکاح ہوتا تھا، معلوم ہے. اور آج بھی مسلمانوں میں ایک اسپیشل فرقہ ہے، گروپ ہے، جن کے ہاں نکاح متع ہوتا ہے. متع سمجھتے ہیں؟ وہی ٹائم باؤنڈ نکاح، 1 سال کے لیے نکاح ہے، اس کے بعد آپ تم اس کو یوز کرو، وہ تمہیں یوز کرے، پیسہ دے دو، ختم، بات ختم، کہانی ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جب کسی سے نکاح کرو تو اس عورت کو پوری زندگی اپنانے کے لیے، اس کے ساتھ نبھانے کے لیے، لائف لانگ سفر کے لیے اسے نکاح کرنا ہے. ہاں بیچ میں اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ بالکل نہ بنے، زندگی جہنم بن جائے، تو طلاق کا آپشن ہے، اور اس کے لیے خلا کا آپشن.
غیر مسافہین، زناکاری کرنے کے لیے نہیں، بدکاری کرنے کے لیے نہیں، ان لافل سیکشول انٹرکورس کے لیے نہیں۔ نکاح کس لیے کرنا؟ زندگی نبھانے کے لیے۔ اس کے بعد فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو شادی کے نتیجے میں ان سے جو تم فائدہ اٹھاتے ہو یعنی فیملی لائف کا، تو ان کا مہر دو، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، بہت سے نہیں، کتنے پرسنٹ دیتے ہیں پوچھئے؟ کب معاف کراتے ہیں؟ جب وہ مر جاتا ہے بیچارہ یا مرنے والا ہوتا ہے تو بولتا ہے میرا مہر معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا فریضہ، نماز فرض ہے نا، اسی طرح مہر بھی فرض ہے۔ فریضہ کا ورڈ یوز ہوا، آپشنل نہیں ہے، چاہو تو دے دو چاہو تو نہیں دو، نہیں۔ ہاں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر طے ہو جانے کے بعد اگر تمہاری آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے مہر طے کیا تھا 1,00,000، اب آپ اپنی بیوی سے بولتے ہیں کہ اتنا میرے پاس تھا لیکن اب نہیں ہے یا مشکل ہو گیا ہے، یا بیوی خود بولتی ہے کہ نہیں چھوڑو 50,000 ہی دے دو، 25,000 ہی دے دو، تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور عورت اگر خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے تو معاف بھی ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے، اس میں کیا نالج ہے، تو آپ وہاں جا کے پوچھئے ویسٹ میں عورتوں سے، آج دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کہاں پھیل رہا ہے بولیے؟ اسٹڈی بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کہاں پھیل رہا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، اور وہاں بھی زیادہ اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ مرد کی عورتیں؟ 67% عورتیں ہیں۔ کیوں؟ وائی؟ سب سے زیادہ ظلم یہ فیملی سسٹم جو اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے، اس کے تباہ ہو جانے سے سب سے زیادہ تباہ کون ہو رہی معلوم ہے؟ عورتیں ہو رہی، کہ جب جوانی ہے، حسن ہے، تب تک تو لوگ پوچھتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو گئی اولڈ ایج ہوم میں لے آ کے دم کر دیتے، بلکہ ماں باپ کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت قانون دیتا ہے، بہترین، کہ زندگی بھر ساتھ نبھاؤ، بیوی کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اچھا بہیو کر کے خوبصورت زندگی گزارو۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and prohibited to you are all married women except those your right hand possess. This is a decree of Allah upon you, and lawful to you are all other women beyond these, provided that you seek them in marriage with gifts from your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy of marriage from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you agree to after obligation. Indeed, Allah is ever knowing, all wise. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے،
اور دنیا کو بھی ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں تمہاری بھی بھلائی ہے اور ساری دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔